آئی تھی خوبصورت محفل پاک سے رہی صاحب الصالح محترم جناب قاری علامہ نوید احمد قادری صاحب کے اہلیہ نے ڈیرہ دعوت نبی کی اللہ رب العزت انہاں نوں اجر عظیم عطا فرمائے اللہ پاک انہاں دے عزت دے وچ مرتبہ احباب سے بکار میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے گزارش کرنی ہے شریع مسئلہ ہے کہ عورت کی آواز میں پردہ ہے، عورت کی آواز میں پردہ ہے، لیکن مرد کی آواز کو شریعت نے کوئی پردہ نہیں رکھا۔ مرد جتنا چاہے بلند آواز نال بول سکتا ہے تے جے ہوے رب دا تے رب دے رسول دا ذکر پھر مرد دی آواز کو کوئی پردہ نہیں، عورت دی آواز کو پردہ ہے۔ یہ شریعت دا مسئلہ ہے۔ اللہ دے گھر دے وچ بیٹھے ہو، رب دا ذکر کرنا ہے، رب دے رسول دا تے رب دے رسول دے 11 دا ذکر کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مقدسہ تلاوت کی تھی، آیت ہے جز لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے یار غار اپنے صدیق یہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا کہ اے میرے یار غم نہ کر، بے شک ساڈا رب ساڈے نال ہے۔ سبحان اللہ۔ میری طبیعت کوئی ہفتہ ہو گیا ایک خراب ہے، سارے دعا کریں اللہ پاک سے دے تے انشاءاللہ میرے چند لمحے ہیں انہاں دے وچ میں محسوس نہیں ہوندے لگا کہ میں بیمار ہاں تے تساں بھی محسوس نہیں ہوندے نا کہ تسی سست بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ۔ اج اسی حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ دن منا رہے ہیں، اج انہاں دا ذکر خیر کر رہے ہیں، اج انہاں دے نام دے چرچے اس کی وجہ کی ہے سبحان اللہ، انہوں نے اپنے گل دے وچ حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا پایا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام دے نال انہاں دی نسبت ہو گئی، اس واسطے اج اسی حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دن منا رہے ہیں، اس واسطے اسی سیدنا صدیق عمر فاروق کا ذکر کرتے ہیں، اس واسطے اسی یوم سیدنا عثمان غنی مناتے ہیں، اس واسطے اسی علی کرتے ہیں کہ علی نے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا پایا۔ سبحان اللہ۔ اباب سے بکار اتو تک کہ حضور شیخ محمد صاحب کہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ او ربی محمد کہ اے رب تینوں اسی رب منتے ہیں کہ تو میرے محمد مصطفیٰ کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حقیقت ہے کہ پروردگار اسی تینوں رب منتے ہیں کہ تو محمد مصطفیٰ کا رب ہے، اسی تو اس واسطے رب منتے ہیں۔ احباب ذی وقار اثر کسی کا اتنے ذکر نہ کرتے، رب دے گھر دے اندر بیٹھ کے اسی کسی کائنات دے اندروں کسی بندے کا اتنے ذکر کرتے ہیں، صرف اس وجہ تو کرتے ہیں، اس وجہ تو اسی آج 11 کو کرتے ہیں، حضور غوث پاک کا نام لیتے ہیں، اس واسطے آج داتا ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے گل دے وچ حضور دی غلامی کا پٹا پا لیا۔ احباب میں گل کی تھی کہ او ربی محمد کہ اسی رب کو بھی رب تا منتے ہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ کا رب ہے۔ یہ بھی میں ثابت کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے یہودی کے نام سودا ہو گیا، سودا جو کچھ ہے کمٹمنٹ ہوئی طے ہو گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سودے کی غرض کے نال نہیں نکلیا تو اس طرح تو رک، میں اس کی قیمت لے میں تینوں قیمت دے کے میں سودا لے جانا ہے۔ اس نے ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام اپنے کاشانہ میں حکومت تشریف لے گئے، قیمت جتنا معاوضہ طے ہوا وہ لیا کے یہودی کو آکھا جی اے قیمت سودا مہندے، یہودی مکر گیا، یہودی مکر گیا کہ جی تہاڈا میرا سودا ہی نہیں ہویا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلیا تھوڑی دیر پہلے سودا ہوا ہے، اے قیمت طے ہوئی تو قیمت پر سودا مہندے، اور نہ جی ساڈا سودا ہی نہیں ہویا۔ حضور نے فرمایا جی مردہ بھئی یہ گل ہے مدد اپنی گل کر کے تو پیتے رہنے، تو پیتا رہو، تو پیسے لے تو چیز میں نے دے۔
وقت نہیں تسی تہاڈی شریعت ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے کہ تہاڈی ہر چیز دا گواہ ہوتا ہے، تسی گواہ لے آؤ، سودا میں دے دینا۔ اتنی دیر ہوئی، تھوڑی دور تو حضرت خزیمہ تشریف لے آ گئے۔ حضرت خزیمہ نے کوئی پتہ نہیں، نہ اگے دا پتہ ہے، نہ پیچھے دا پتہ ہے، نہ پتہ ہے کیڑی چیز دا سودا ہویا ہے، نہ پتہ ہے کتنے وچ ہویا ہے، کسے گل دا نہیں پتہ کہ آ کے آندے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دینا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دینا کہ سودا ہویا ہے، تو سودا یہودی نوں مننا پے گا، دینا پے گا، سودا دیتا چلا گیا۔ جدو چلا گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خزیمہ بھئی تو موجود بھی نہیں سے، تینوں گل دا پتہ بھی نہیں کہ سودا کی ہویا ہے، کنے وچ ہویا ہے، تے تو کیا کہنی میں گواہ ہوں، میرے پتہ ہے سودا ہوئے ہے۔ تے حضرت خزیمہ نے جڑا جواب دیتا ہے وہ اتنا کمال کا جواب ہے، اتنا ایمان کو تازہ کرنے والا جواب ہے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی تے سودے دی گل کردے ہو، اسی تہاڈی زبان تے اعتماد کر کے اس رب نوں ماننے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں جنت نہیں سی ویکھی، آپ نے فرمایا جنت ہے، اسی بھی آکھیا جنت ہے، اساں دوزخ نہیں ویکھی، آپ نے فرمایا دوزخ ہے، اسی آکھیا دوزخ ہے، اساں حورا نہیں ویکھیاں، آپ نے فرمایا حورا ہیں، آپ نے فرمایا حورا ہیں، اسی آکھیا حورا ہیں، اساں فرشتے نہیں ویکھے، آپ نے فرمایا فرشتے ہیں، اساں آکھیا فرشتے ہیں، یا رسول اللہ اساں رب نوں نہیں سی ویکھیا، تساں فرمایا رب ہے، اساں آکھیا رب ہے، تساں فرمایا رب ہے، اساں آکھیا ہے۔ اب حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تے سودے دی گل ہے، اساں تہاڈی زبان تے اعتماد کر کے رب نوں منی بیٹھے ہاں، جڑا غیب ہے سب تو بڑا غیب ہے، اساں تے اس رب ذوالجلال تہاڈی زبان تے کیوں نہ مردے، کیونکہ انہاں دی وہ زبان ہے جس کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ حضور علیہ السلام نے اپنی خواہشات کے متعلق آج تک نہیں بولے، جدو بھی بولے نے رب دی بولی بولے۔ حضرت ابوبکر صدیق میرا موضوع ہے سو گل ذہن آ گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آج اسی 1400 سال بعد نہ سن کوئی قربانی دینی پئی، نہ کوئی مشقت کی تھی، نہ کوئی تکلیف برداشت کی تھی، سانو اے دین ایمان اے اسلام وراثت وچ مل گیا، بنا کسی قیمت ادا کیتے مل گیا، کہ اسی اج وہ جنہ اس دین اسلام دے واسطے جنہ ساڈے پیارے آقا و کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے اتنیاں قربانیاں دتیاں، اج اسی ایتھے مجلس لا کے ایتھے محفل لا کے سنگیاں دے وچ کھلو کے آکھ چھڑ دیا کہ نعوذ باللہ کہ حضور دا فلاں صحابی اس فلاں صحابی دا حق ماریا ہے، اس فلاں دا حق ماریا ہے۔ آباد کے گلاں کرن تو پہلے انہاں دی سیرت تے پڑھ کے دیکھو انہاں دا مقام کی ہے، حضور علیہ السلام دی نگاہ دے وچ انہاں دا کی مقام ہے، انہاں نے کی انہاں نوں عزت عطا کیتی ہے، انہاں کی حضور علیہ السلام دے واسطے قربانیاں دتیاں، انہاں کیڑیاں قربانیاں دین دے واسطے دتیاں ہیں۔ آباد سانو اس سیرت تو آگاہی نہیں، اسی اس تو غافل ہونے ہاں، لوکاں دیاں گلاں چ آ کے او ساکھے دی ہیں کہ کسی کا چھڑیا ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اج ساڈے گھر دے اندر اے ساڈا پنڈ ہے نا، جدید دور آ گیا، شہر دا تقاضا کر لو، پنڈ دا کر لو، اسی اج تک اپنی جوان اولاد نوں بیٹی ہوئے خاص کر کے اس نوں گھر دے اندر اکیلے چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اسی دن دے وقت بھی آکھدے ہاں کہ بیٹی تینوں کوئی چیز چاہیے ہے تو کسی بڑے دس باہر بازار تو دکان تو لیا کے تینوں دے گے، لیکن تو بعد میں جائیں قربان جاواں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جب حکم ہویا کہ صدیق اکبر رب کی طرف ہجرت کا حکم آ گیا ہے، سامان لیا، آپ نے سامان نہ لیا چلے گئے، اپنی بیٹی کو حکم دے رہے کہ بیٹی روز رات کو تازہ کھانا پکا کے اس غارِ ثور کے اندر کھانا پہنچانا ہے۔ وہ غارِ ثور جڑی 5413 فٹ اونچی ہے، اس غار دے وچ اس پہاڑی سے چڑھ کے تو
کھانا پیش کرنا ہے دیکھو احباب دی مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر دا اے محبت دا تقاضا ہے انہاں دی اتنی محبت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ تے سکیاں کھجوراں نہ کھان وہ ہر وقت تازہ کھانا انہاں نوں ملے انہاں دی محبت تقاضا کرتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے کندھیاں تے بٹھا کے 5413 فٹ اونچی اس غار کے اندر تشریف لے گئے اوتھے گئے جا کے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی تھی کہ آپ اتھے رکو میں اندروں صفائی کر لواں آپ نے اندروں صفائی کی تھی صفائی کرن تو بعد جڑے سوراخ سن وہ سارے سوراخ بند کی تھے اپنی قمیض پھاڑی اس دے نال سوراخ بند کی تھے اور جڑا کپڑا موجود سی اس دے نال سوراخ بند کی تھے ایک روایت کے اندر ایک سوراخ رہ گیا ایک اور روایت کے اندر 2 سوراخ لیکن زیادہ جڑی روایت ہے تصدیق دے نال وہ ایک ہے کہ ایک سوراخ رہ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ تشریف لے آؤ آپ نے اس سوراخ میں اٹھے اپنی ایڑی رکھ لی رکھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ تشریف لے آؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے کہ جب تشریف لے آئے آپ نے جھولی دے اندر سر رکھیا کہ آرام فرما سبحان اللہ آرام فرما رہے احباب دی مقام اس دنیا کا قاعدہ و قانون ہے کہ اسی سارے انسان جب نیند دے اندر ہونے ہاں جب سوندے ہاں ساڈا دل بھی سو جاتا ہے ساڈا جسم بھی سو جاتا ہے ساڈا دماغ بھی سو جاتا ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا یہ تقاضا نہیں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی ظاہری اکھاں بند ہوندیاں سن لیکن آپ دا دل جاگتا ہوندا سی آپ دا جسم جاگتا ہوندا سی آپ دی سماعتاں جاگدیاں ہوندیاں سن آپ ہر چیز کو بغور دیکھ سکتے سن آپ ہر چیز کو محسوس کر سکتے سن کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ رکھتے ایڑی رکھی ہے کہ ایک کالا ناگ آیا کالے ناگ نے آ کے جب ڈنگ مارنے شروع کی تھے احباب میں نقطے کی گل دینا چاہنا کہ وہ وقت تھی اس غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق دی ایڑی دے اوتے کالا سپ ڈنگ مار رہا سی آج بھی ایسے کچھ سپ پائے جا رہے ہیں آج بھی ایسے کالے سپ پائے جا رہے ہیں جڑے سیدنا صدیق اکبر دی ایڑی تے ڈنگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں خدا نہ تو بچو انہاں تو غافل نہ ہوگو وہ تواڈے دین و ایمان دا نقصان کرن گے وہ تواڈا ایمان ضائع کر دیں گے احباب انہاں دیاں انہاں گلاں تو بچو وہ اج بھی ڈنگ مار رہے ہیں اس ڈنگ نے بھی اس سپ دا بھی ڈنگ اثر نہیں کیتا نا تے اس ڈنگ دا بھی اثر نہیں کرے گا سبحان اللہ سپ نے انہاں دا بھی ڈنگ اثر نہیں کرے گا احباب جنگار حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب اٹھے رکھیا روایت کے مطابق آتا ہے کہ سب نے 70 ڈنگ مارے لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے سین تک نہ کی تھی سبحان اللہ آپ نے سین تک نہ کی تھی کہ احباب آج اسی گلاں کرن لگے تے آکھنے آ کہ جی وہ خلیفہ بلا فصل نہیں ہے وہ اس خلافت کے حقدار نہیں سن وہ جناب انہاں کسی کا حق مارے ہے خدا دے بندو جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ دے واسطے اتنیاں قربانیاں دے رہے ہیں اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا اپنے مال دا نذرانہ پیش کیتا اپنی اولاد دا نذرانہ پیش کیتا تے اسی پھر کس طرح سوچ سکتے ہاں ساڈے ذہن دے اندر یہ خیال کس طرح آ سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی وہ آل دے وچوں آپ کے اہل بیت دے وچوں تے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی صداقت مار سکتے ہیں سبحان اللہ کہ ساڈے ذہن دے اندر کیویں خیال آ سکتا ہے کیوں کسی دا حق مارن دی احباب جنگار آپ نے اتنی قربانیاں دتیاں آپ نے جسمانی قربانیاں اپنے مال دی قربانی اپنی اولاد دی قربانی دیتی احباب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ چلے گئے غار ثور کے اندر گئے پیچھے ابو جہل تے کفار کا لشکر لے کے جب آپ نے گھر آیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اپنے وقت کے اندر اپنے قبیلے کے سردار سن لیکن آپ نے اپنی سرداری کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی تے قربان کر چھڑیا احباب کے انہاں دی محبت کا تقاضا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں اج منیا ہے کہ ہر چیز کی قربانی پیش کر دی تھی ابو جہل کفار کے لشکر میں ڈال جب آیا دروازے پہ دستک دی حضرت اسماء نے دروازہ کھولیا پوچھا کہ تیرا والد کتے ہے پوچھا تیرا والد کتے ہے کہ حضرت اسماء سوچن لگ پئیاں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سوچن لگ پئیاں کہ جی اگر جھوٹ بولا تو شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے
جے اگر جھوٹ بولا تو شریعت کے خلاف ورزی ہے، کہ جے اگر سچ بولا تو میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے والد صاحب کو نقصان پہنچان گے، اور ایسے کشمکش کے بیٹھے پہلی دفعہ پوچھیا خاموش رہیا، دوسری دفعہ پوچھیا خاموش رہیا، تیسری دفعہ ابو جہل نے پوچھیا کہ دس میرا والد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے کچھے کیا ہے؟ جب تیسری مرتبہ اس نے غصے کے بعد پوچھا کہ حضرت اسماء آخری ہیں کہ ابو جہل میں نے پتا ہے لیکن میں تیرے دسنا نہیں۔ اس نے جب یہ الفاظ سنے غصے کے اندر آ کے اس نے تھپڑ حضرت اسماء کے چہرے کے اوپر ماریا، جڑا آپ دے کان تے لگا، کان تے باجی سی، آپ تھلے گریاں، تھلے گرے، تھلے پتھر سی، پتھر لگا، کان پھٹ گیا، خون آن لگ پیا، آپ نے چہرے میں لپیٹیا، گھر کے اندر چلیاں گئیاں، لوگوں نے ابو جہل کو پکڑ کے لے گئے۔ جب آپ اندر گئیاں کھانا تیار کیتا، تیار کر کے اسے روٹین کے مطابق لوگ سو گئے ہیں، آپ کھانا لے کے گھر سور کے اندر چلیاں گئیاں۔ جب اتنے پہنچیاں آپ نے چہرہ ڈھانپیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پوچھ رہے ہیں بیٹی کی ہو ہے، چہرہ کیوں ڈھانپیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، عرض کی تھی ابا جی کچھ بھی نہیں خیریت ہے۔ دوسری دفعہ پوچھا کوئی جواب نہ دیتا کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹی کی وجہ ہے، چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ چہرے تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے وہ چہرے تو کپڑا ہٹایا کہ خدا پاک کی عزت کی قسم ہے جب کپڑا ہٹتا گیا خون نکلنے لگ گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ احباب سے مقار جب حضرت ابوبکر صدیق نو یہ پتہ چلیا کہ میری بیٹی کے نال اے ظلم ہویا ہے، میری بیٹی کے نال اے سلوک اختیار کیا گیا ہے، انہوں نے پھر بھی برداشت کیتا کیونکہ حضور علیہ السلام کی محبت دے وچ جنے گرک سن، انہوں نے محبت تقاضا نہیں سی کرتی کہ وہ واپس چلے جان، وہ جا کے دسن کہ اسی ادھر جا رہے ہاں، اسی اس سائڈ تے جا رہے ہاں۔ احباب ذی مقام انہوں نے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کیتا، اپنی اولاد دی قربانیاں بھی دتیاں، ہر چیز حضور علیہ السلام نے قدموں کو قربان کر دیتی۔ تے پھر اسی آج کیویں خیال لے آئیے کہ انہوں نے اہل بیت دے وچوں یا آپ دی آل دے وچوں کسی دا حق ماریا ہو سی۔ احباب ذی مقام یہ صرف اور صرف پروپیگنڈے ہیں، صرف اور صرف یہ سازشیں ہیں کہ لوگوں کے ایمان کو خراب کیتا جائے، لوگوں کے ایمان کو کمزور کیتا جائے، لیکن سانو اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ انہوں نے گلاں نو اودے تے توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جڑا کو کرتا ہے تسی اس آنکھوں پہ چپ کر اپنی زبان کو سوال، زبان کو لگام دے کہ جنہاں دے صدقے تینوں دین ایمان ملیا ہے، جنہاں دے صدقے تینوں جان ملی ہے، جنہاں دے صدقے کائنات بنائی گئی ہے، اس کریم آقا دی ذات مبارکہ دے واسطے انہوں نے اپنی ہر چیز پیش کر دی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی ہر چیز تہاڈے تو قربان، میرے ماں باپ قربان، میرا مال قربان، انہوں نے بارے تو نہیں جن گلاں کرتا ہے۔ احباب سے وقار سانو یہ سوچنا چاہیے، سانو یہ خیال کرنا چاہیے، جڑے لوگ گلاں کرتے ہیں انہوں نے سمجھاؤ کہ اپنا عقیدہ درست کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ، انہاں لوگوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ پروردگار تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا خوبصورت بات فرمایا اللہ کریم یہاں دے علم دے وچ عمر دے وچ عمل دے وچ برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جس طرح سے اب تشریف لے کے آئے ہو اللہ پاک تعالیٰ عمل کو قبول فرمائے۔ دل دے وچ حسرت ہے کہ اللہ کرے کاش 5 ویلے سا اسی اس طرح ایتھے مسجد دے وچ ساڈا اجتماع ہوئے، اسی اکٹھے ہو کے رل کے سارے 5 نمازاں ادا کریے۔ ہر ہفتے ساڈا ایک پروگرام ہوتا ہے اور ہر مہینے یہ ساڈا پروگرام جو ہے 11ویں شریف کا، پھر اگر کسی ہستی کا نال اس مبارک ہوئے تو انہوں اس نال اسی ایڈ کر لیتا ہے۔ تو کوشش کیتا کرو ہر جمعرات کو عشاء تو بعد مختصر محفل پاک ہوتی ہے جدوں درود ہوتا ہے، سارے بھائی کوشش کر